الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ واقعات ہم نے پڑھے، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا اور فرمایا کہ جنت سے چلے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ حکم سن کر روئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور قرآن پاک بتاتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدم مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے کہ یہ پڑھیں اور ہم سے معافی مانگیں، اور مشہور فرمان کے مطابق علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا، یہ والی آیت تھی، اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیہ۔ اس کا معنی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔
اور یاد رکھیے گا کہ ساتھ ہی میں مفسرین نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جہاں حضرت آدم نے معافی مانگی اور توبہ قبول ہوئی، وہیں حضرت حوا نے بھی معافی مانگی اور توبہ قبول ہوئی۔ یہ ہے کہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بیان نہیں فرمایا، لیکن صیغہ جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وہ، اور دوسری وضاحت کے مطابق علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کی بھی توبہ قبول ہوئی اور حضرت حوا کی بھی توبہ قبول ہوئی۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم پڑھ رہے تھے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو وہاں سے نیچے آئے ہیں، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بطور سزا کے نہیں ہے۔ فتاب علیہ کے بعد پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے معافی فرما دی تو بات ختم ہو گئی۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو فرمان ہے نا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ سورت بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر بیان فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا نکل جاؤ، اس کے بعد پھر توبہ کا واقعہ ہوا اور پھر فرمایا کہ نکل جاؤ۔ تو اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا نا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو یہ اسی لیے فرمایا کہ اب وہ بات ختم ہو گئی سزا والی یا ناراضگی والی۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو حضرت حوا کو زمین پر بھیجا ہے، یہ بطور اعزاز کے ہے، اس لیے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ فرمان تو پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے خلیفہ بنانا ہے اپنے آدم کو۔ کہاں کے لیے؟ آسمانوں کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو حضرت آدم کو اب جو نیچے بھیجا جا رہا ہے، یہ بطور اعزاز کے ہے، بطور خلیفے کے ہے، بطور سزا کے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ حضرات؟ اچھا، اس میں اب اگلی بات تو ہم پڑھیں گے تھوڑی سی انشاءاللہ، یہ وضاحت بھی سنتے چلے جائیں۔ ان مواقع پر علماء مفسرین نے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ آیا حضرت آدم اور حضرت حوا آئے کہاں؟ اچھا، ایک بات چلتے چلتے عرض کروں، یہاں پر جو فرمایا نا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو ان مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جہاں حضرت آدم نکلے اور آئے زمین پر، وہاں سے جیسے حضرت حوا چلی اور آئیں زمین پر، اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی قاعدے کے مطابق علماء نے فرمایا کہ جمع کا لفظ کم از کم 3 مانگتا ہے، تو یہ تو 2 ہیں۔ تو ان علماء مفسرین نے فرمایا کہ تیسرا ابلیس تھا، اس کو بھی تو حکم ہوا تھا نا کہ جاؤ یہاں سے۔ اور البتہ اس میں ایک علمی نقطہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طلباء کو کوئی ذوق ہو تو وہ حضرت کی تفسیر کی پہلی جلد میں اس آیت کے موقع پر پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا۔ اچھا، ایک بات چلتے چلتے سنتے جائیں، جو بات آپ کے دل کو لگے کر، میں نے ابھی عرض کیا کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، کہ حضرت آدم کا وہاں سے زمین پر آنا بطور سزا کے نہیں، بطور اعزاز کے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ، اس لیے کہ انبیاء کی بارگاہ بڑی نازک ہے۔ بات جو آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے یہاں آئے، اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو یہاں بھیجا اور حضرت حوا کو بھیجا، چلیں اس ابلیس والی بات چھوڑیں، وہ اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا تو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو آپ ذرا سنتے چلے جائیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے یہاں آئے،
اب علماء مفسرین نے کچھ سوالات یہ پیدا ہوئے اور وہ ذوق سے تعلق رکھتے ہیں، آرزو سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ آرزو یہ ہوتی ہے، ہر انسان اپنا ماضی جاننا چاہتا ہے، ہر انسان اپنا گھر جاننا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے والدین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ہر انسان بالعموم اپنے دادا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ پرانی باتوں سے انسان کو ایک وابستگی چاہیے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے پرانی معلومات حاصل رہیں، یہ ایک انسان کی آرزو ہوتی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے چلے کہاں آئے؟ حضرت حوا جو چلی تو کہاں آئیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ کلام پاک میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کس خطے، کس شہر یا کس گاؤں میں آئے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، یہ یاد رکھیں۔ ہاں البتہ علماء مفسرین نے چونکہ سوال ذوق کی طرف سے تھا تو جواب بھی ذوق سے دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ جب قرآن پاک میں نہیں ہے، صحیح احادیث طیبہ میں نہیں ہے، تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات اس کی وجہ یہ ہے، ہندوستان میں ایک شہر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، بھوپال، ابھی جہاں کے مفتی صاحب تشریف لائے تھے۔ یہ بھوپال شہر ہندوستان میں ایک عجیب خوبصورت شہر ہے، اور اس شہر کی کچھ باتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال، اس کا تعلق بھی ذوق سے ہے کہ بر صغیر یا کم از کم ہندوستان کی سب سے چھوٹی مسجد کہاں ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا تعلق ذوق سے ہے، ہر آدمی کو تو دلچسپی ہوتی نہیں۔ اب جیسے مجھے شاید ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے فون کیا، تو سلام دعا کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے ایام حج میں ایک بیان کیا تھا، مجھے تو بھول ہی گیا، تو آپ نے اس بیان میں بتایا ہے کہ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مسجد حرام میں 2 پتھر ایسے ہیں جو جنت سے آئے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں کیا ہوگا، مسئلہ تو ہے ایسا۔ کہتا ہے جی آپ نے ایک پتھر کا نام بتایا اور آپ نے کہا تھا کہ دوسرے پتھر کا نام آئندہ سال بتاؤں گا، تو آپ آئندہ سال کے بجائے 3 سال گزر گئے ہیں۔ میں کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا، اب آپ نے یاد دلا دیا ہے تو ہم بتا دیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنے موقع پر۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے۔ اس سے مجھے یہ احساس تو ہوا کہ وہ نوجوان ہے، تو مانا یہ کہ اس کو ذوق ہے یا نہیں۔ آپ میں سے الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد حرام دیکھی ہے یا نہیں دیکھی۔ ان میں مسجد حرام میں 2 پتھر ایسے ہیں کہ جو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جنت سے آئے ہیں۔ اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کم از کم بر صغیر یا بھوپال ہندوستان کی سب سے چھوٹی مسجد کہاں ہے؟ اور پھر ایک ذوقی سوال کہ ہندوستان جو کبھی جنت نشاں کہلایا ہے، اس کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ حسن اتفاق دونوں بھوپال میں ہے۔ کیا ہے؟ دونوں بھوپال شہر میں ہے۔ جو ہند کی سب سے بڑی مسجد کہلائی اس کا نام ہے تاج المساجد۔ کیا نام ہے؟ تاج المساجد۔ وہ دیکھیے میں نے، بڑی عالی شان مسجد ہے۔ اور ایک جو سب سے چھوٹی مسجد ہے، بلکہ ایک قول کے مطابق تو شاید وہ دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد ہے، لیکن اس پہ ذرا مبالغہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس سے تھوڑا احتیاط کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسجد بہت چھوٹی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد 2.5 سیڑھی۔ کیا نام ہے؟ اب بھی ہے وہ، میں نے وہ بھی دیکھی، وہ بھی بھوپال شہر میں قلعے پر ہے پرانے۔ خیر، کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ ایک عجب شہر ہے ہندوستان کا،
کم و بیش 600 مسجدیں ہیں اس شہر میں. کتنے؟ اور ایک اور بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے علماء نے بتایا کہ 600 کے لگ بھگ مسجدیں ہیں اور ساری کی ساری علماء اہل سنت و جماعت کی ہیں. کوئی فرقہ باطلہ نہیں ہے، کوئی فرقہ باطل نہیں یا کوئی فرقہ باطلہ وہاں نہیں ہے. اس لیے وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ کبھی کبھی ہمیں کئی فرقوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ اس سے فائدہ ہے ان کو. کیوں؟ بسا اوقات کچھ ایسے کام کرنے کے ہیں علماء کے کہ فرقہ باطلہ کی تردید وہ کرنے نہیں دیتی. ان کا وقت، ان کا رخ، ان کی محنت اس طرف لگتی ہے. لیکن چلیں، جو وقت بھوپال شہر کے علماء کو ملا ہے، جو کام باقی ہیں وہ پورا کر دیں گے، ہے یا نہیں؟ اب جس مسئلے پر مفتی رحیم اللہ صاحب نے یہاں گزشتہ اتوار کو درس دیا، قرآن پاک، احادیث طیبہ اور جانور، اب آپ خود بجائیں کیسا موضوع ہے. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ایسا جامع بیان سننے کا؟ اس لیے کہ ان کو الحمدللہ دوسری چیزوں سے فرصت ہے اور وہ الحمدللہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں. خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ سوالات کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے. اب ذوق یہ چیز پوچھتا ہے کہ حضرت آدم کہاں آئے اور حضرت حوا کہاں آئیں. تو جو بات بھوپال شہر کے عرض کر رہا تھا، بھوپال شہر میں ایک عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے، یعنی عرصہ گزر گیا. اور یہ جو کتاب جس کا میں ذکر کرنے چلا ہوں، اس کتاب کو بھی لکھے آج لگ بھگ 35 سال گزر گئے ہیں. قاضی عابد وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ، یہ نام تھا ان کا. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے ہندوستان اسلام کے سائے میں. کیا نام ہے؟ ہندوستان اسلام کے سائے میں. اس میں حضرت نے اس سوال کا جواب لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم اور حضرت حوا کے جنت سے نکلنے کے بعد دنیا کے کس خطے پر نزول ہوا ہے، اس کی وضاحت قرآن یا احادیث طیبہ میں نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو بیان کرنے؟ تو حضرت نے اس کے 2 جواب لکھے. ان میں سے ایک تو یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ انسان کی آرزو یہ ہے کہ وہ اپنے پچھلے آثار جاننا چاہتا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات حضرت نے یہ لکھی کہ ظاہر بات ہے جہاں بات آئے گی عقیدے کی، جہاں بات آئے گی عمل کی، تو ان دونوں میں تو ہم محدثین علماء کے وہ کڑے اور سخت اصول استعمال کریں گے، اس لیے کہ عقیدہ سب سے اونچی بات ہے اور عقیدے کے بعد نمبر آتا ہے عمل کا. اس لیے جو بات جتنی اہم ہوگی اس کے لیے شرط بھی اتنی ہی سخت چاہیے تاکہ عقیدہ بگڑنے نہ پائے، تاکہ کوئی عمل بگڑنے نہ پائے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ لیکن جس بات کا تعلق ذوق سے ہوگا تو حضرت نے لکھا کہ پھر ہم ان روایات کو جو اس ذوق کا جواب دیتی ہوں اور کلام پاک اور احادیث طیبہ سے بھی نہ ٹکراتی ہوں، تو پھر ہم ان کا حل ان روایات سے لے سکتے ہیں جو محدثین کی سخت شرطوں پر نہ اتر سکیں. لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہ وہ موضوع ہوں، ان میں جب تسلیم کرنے کی کوئی نہ کوئی گنجائش ہے تو ذوق کے حد تک ہم اس کو قبول کریں. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے. طلبہ اگر باقی تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت کی اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، ہندوستان اسلام کے سائے میں. حضرت نے تفصیلاً اس بات کا لکھا ہے جواب. اچھا، جو بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ کلام پاک میں تو اللہ نے فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب آپ یہاں سے چلے جاؤ، اور ان کا اترنا زمین پر اس دنیا سے بطور اعزاز کے تھا. اور اب یہ سوال جو ذوق سے تعلق رکھتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کہاں آئے، تو حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ
اور دوسرے علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ کئی اقوال ملتے ہیں، لیکن جب انتخاب جن کا زیادہ علماء مفسرین نے کیا اور بالخصوص حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور اس پر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان بھی پیش کیا، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو جنت سے بھیجا تو دنیا کے اس خطے پر حضرت آدم آئے جسے دنیا اب سری لنکا کہتی ہے، اور پرانی کتابوں میں اس کا نام سراندیپ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ یہ وہی سراندیپ ہے جسے آج دنیا سری لنکا کہتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں پر نازل ہوئے ہیں، یہ جو حضرات لنکا کے ہیں یا جن کا اتفاق اس طرف ہوا جانے کا وہ جانتے ہیں، لنکا میں باقاعدہ ایک وادی ہے بہت بڑی، اس کو کہا جاتا ہے کوہ آدم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پہاڑ ہے، وہ پورا وادی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کئی اور بھی ہیں، ان کو وہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں یا اپنی نسبت اس پہاڑ کی طرف کرتے ہیں، لیکن حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نامعلوم زمانے سے نسلن بعد نسلن وہ وادی کوہ آدم ہی کہلائی ہے، اور آج بھی وہ کوہ آدم ہی کہلاتی ہے، اور اس کو انگلش میں آدم سپیک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ اگر نیٹ پر بھی لگائیں تو آپ کو اس کی تصاویر نظر آئیں گی۔ پہاڑ ہے وہ، اس وادی میں ایک پہاڑ ہے وہ، یعنی ہمیں یاد ہے وہ کیسے گئے تھے ہم وہاں پر، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک قدم کا نشان ہے۔ کیا ہے؟ اب وہ نشان کا قدم، جو قدم کا نشان ہے وہ ایک مندر کے اندر ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن چھوڑیں، یہ تو موقع نہیں ہے ان بیانات کا۔ اچھا، وہ قدم کا جو نشان ہے نسلن بعد نسلن وہاں کے لوگوں میں، اور پھر انہی کے حوالوں سے جو علماء نے لکھا کہ وہ قدم کا نشان اسی طور پر بیان کیا گیا نسلن بعد نسلن کہ حضرت آدم جو وہاں سے اس زمین پر اترے ہیں تو حضرت آدم کا پہلا قدم اس پہاڑ پر پڑا ہے، اور وہ نشان قدم وہی ہے۔ یہ وہ مورخین لکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو یا نہیں آ رہی؟ روزہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے کہا شاید ذی الحج کے روزے رکھ رہے ہوں آپ لوگ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا خیر، حضرت آدم علیہ السلام اب بھی لوگ جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے، اور اچھا اس کا نام ہی آدم سپیک ہے، اور اردو میں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوہ آدم۔ کیا؟ کوہ آدم ہے۔ اور ایک بات تو ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے کہ جہاں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں نا، وہاں یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بھی حوالے سے کہ حضرت آدم سراندیپ میں آئے۔ کہاں آئے؟ اگلی بات سنیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی اگر اختلاف کرے تو اس کا کچھ میں نے اشارہ کنایہ کر دیا، ممکن ہے وہ کہیں کہ یہ روایات بخاری شریف کی شرائط پر نہیں ہے، مسلم شریف کی شرائط پر نہیں ہے، محدثین کی شرائط پر نہیں ہے، تو ہم آپ سے بضد بھی نہیں ہے، ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اگر آپ کا ذوق اسی پر ہے تو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اچھا آگے، یہ تو ہو گیا حضرت آدم۔ حضرت آدم کا نزول ان فرامین کے مطابق کہاں ہوا؟ ایک دوسری بات، حضرت حوا، ان کے بارے میں علماء مفسرین لکھتے ہیں، علماء مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں بھیجا جو عرب کا شہر ہے جسے آج دنیا جدہ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یہ ہمارے بعض اکابر کی بڑی عجیب تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جدہ جیم کے زیر کے ساتھ دادی کو کہتے ہیں۔ کن کو کہتے ہیں؟ کچھ نے تھوڑا سا علمی اختلاف کیا ہے، وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نانی کو کہتے ہیں۔ کیا؟ چلے نانی ہو یا دادی ہو، لیکن ان اکابر نے فرمایا کہ یہ شہر جدہ جیم کی زیر کے ساتھ جو جدہ کہلاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کی اور ہماری سب سے بڑی دادی کا شہر ہے جنہیں حضرت حوا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی شاید ہو سکتا ہے آپ سنیں، اس کی وضاحت تو میں انشاءاللہ آگے کروں گا کہ پوری دنیا میں یعنی وہ بات نہیں ہے بخاری مسلم کی سند والی، لیکن مورخین کے بعض اقوال کے مطابق جو بڑے مشہور رہے ہیں کہ حضرت حوا کی قبر آج بھی جدہ شہر میں ہے۔ وہاں محلہ اشرفیہ
بہت پرانا قبرستان ہے، اب تو وہ بند کر دیا گیا ہے، بہت پرانا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس قبرستان میں بقول ان مورخین کے حضرت حوا کی قبر ہوگی تو وہ کتنا پرانا ہوگا۔ لیکن ہم نے ایسے علماء دیکھے اور ان سے ملے بھی، ذوق کی بات ہوتی ہے، کوئی فرائض واجبات سنن کی نہیں، ایسے علماء دیکھے جنہوں نے حضرت حوا کی طرف جو قبر منسوب ہے اس کی زیارت کی ہے۔ آپ نے بھی کی ہے؟ لے ماشاءاللہ، دیکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، خیر یہ ان کی وضاحت تو انشاءاللہ آگے آئے گی جب حضرت آدم کی قبر پر ہم بات کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہند میں ہوا، جسے دنیا سراندیپ اور اب سری لنکا کہتی ہے، اور حضرت حوا کا نزول ہوا جدہ میں۔ کہاں ہوا؟ جدہ میں۔ اب ان کا جو ملن ہوا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اچھا آگے بھی بات سن لیں، علماء مفسرین نے ایک اور باتیں بھی بڑی عجیب لکھی ہیں۔ ظاہر ہے ان باتوں کا تعلق بھی ذوق سے ہے، تاریخ سے ہے، کوئی عقائد سے نہیں۔ ہاں اس لیے ان علماء مورخین بہرحال روایات ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں جب حضرت آدم چلے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت سے کچھ تحفے ان کو دیے گئے۔ وہ تحفے کیا تھے؟ ان میں فرمایا گیا کہ ایک تو تحفہ جنت کا خوشبو دی گئی۔ کیا دی گئی؟ خوشبو دی گئی۔ اس لیے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشبو پیش کرے، جب آپ کو کوئی پھول پیش کرے تو اس کو کبھی انکار مت کیا کرو، اس کو قبول کیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت سے آئی ہوئی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہی بات اگر چلتے چلتے ایک کہہ دوں، شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب نے فرمایا کبھی اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کرے اس کو انکار مت کرو۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے وجود میں کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے شاید ہم دودھ پئیں تو بیماری میں اضافہ ہو یا نقصان ہو، تو حضرت فرماتے ہیں انکار پھر بھی نہیں کرو، صرف چکھ لو اس کو تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ حضرات؟ پتہ نہیں آپ حضرات حیران ہوتے ہیں مجمع میں یا پریشان ہوتے ہیں، یہ آج تک میں 4-5 سالوں میں نہیں سمجھ سکا۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام یہ لے کر وہاں چلے۔ اچھا کچھ علماء مفسرین نے ایک اور معنی بھی کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام پاک میں سورۃ اعراف میں حضرت آدم کے جس لباس کا ذکر ہے وہ حضرت آدم کے وجود پر تھا جب حضرت آدم اس دنیا پر اترے ہیں، اور سراندیپ کی جس وادی پر حضرت آدم آئے تو پھر جب دنیا کی ہوا لگنے لگی تو وہ پتے خشک ہونے لگے، اس لیے کہ وہ لباس پتوں کا تھا۔ جب وہ خشک ہو کر بکھرنے لگے تو جہاں جہاں حضرت آدم چلتے تھے وہ پتے بکھرتے جاتے تھے، اور وہیں سے خوشبودار پودوں کا جنم ہوا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ممکن ہے کہ کوئی اس کا اختلاف کرے لیکن روایات تو ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی بڑی بات ہے، علماء مفسرین لکھتے ہیں ہتھوڑا، کیا؟ ہتھوڑا یہ بھی حضرت آدم کو دیا گیا کہ آپ لے کر اس کو جائیں تاکہ اس کے ذریعے کام کریں دنیا میں۔ کیا کریں؟ کام کریں یا آرام کریں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سوچ لیں۔ حلال روزی بڑی نعمت ہے، محنت کی روزی بڑی نعمت ہے۔ ایک بات ضمناً عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محدثین لکھتے ہیں ایک صحابی آئے، ملاقات ہوئی، حضور علیہ السلام نے مصافحہ کیا تو ہاتھ سخت محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا آقا میں لوہار ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں، اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہوں، اس کی عوض روزی کماتا ہوں۔ تو پتہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ حضور نے فرمایا جو ہاتھ محنت سے رزق پاتے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ نبوت بھوسے دے۔ آپ اور ہم حضور کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے ترسیں، اور سوچیں اس صحابی کا کیا اعزاز ہے جن کا ہاتھ حضور چوم لے، ہے یا نہیں؟ اچھا خیر یہ تو ضمناً بات آئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اچھا ایک چیز اور اکابر نے فرمایا کہ بعض علماء نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے چلنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک
1000 پھلوں کے بیج دیے گئے کہ آپ دنیا میں جب اترے تو زمین پر اس کو کاشت کر دیں. تو ان علماء لکھتے ہیں کہ یہ روایت جو پیش کی گئی ہے، بعض نے تھوڑا عدد کے ساتھ اختلاف کیا ہے، انہوں نے کہا کچھ کم تھے، بعض نے فرمایا نہیں 1000 تھے، واللہ عالم بحقیقت الحال، لیکن بیج تھے یہ روایت بتاتی ہے. پھر ساتھ میں ان علماء نے فرمایا کہ وہ پھلوں کے بیج تھے، یہ بو دیے گئے. ان علماء لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں آپ اور ہم جو پھل کھاتے ہیں یہ انہی پھلوں کی صورت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ایک بات چلتے چلتے بتاؤں آپ کو. انار دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ قرآن پاک میں کن کن جانوروں کا ذکر ہے یہ تو آپ نے اس دن سنا. قرآن پاک میں کچھ پھلوں کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. ان پھلوں میں ایک پھل انار ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. کیا ہے؟ انار ہے. اچھا، انار کو کبھی آپ نے اندر سے دیکھا ہوگا، انار کے اندر دانے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا، کبھی آپ اوپر غور کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، اور مفتی امداد اللہ انور صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک دفعہ انار پیش ہوا تو ایک دانہ نیچے گرا ہوا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو دانہ نیچے گرا ہوا تھا اس کو اٹھا کر کھا لیا. سامنے والا بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا حضرت اتنی کشش؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا بھائی اصل میں دنیا کے ہر انار کے اندر جو دانے ہوتے ہیں ان میں خدا نے ایک جنت کا دانہ رکھا ہوتا ہے. کیا پتا وہ یہی ہو، اس لیے میں نے کھا لیا. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ کبھی آپ انار کھائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان یاد کر لیا کریں، پھر آپ ذوق سے کھائیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوکی ذوق سے نہیں کھاتے. لوکی سمجھتے ہیں؟ کدو. اچھا، کئی طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹا بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے. کئی لوگوں کو نہیں وہ ہوتا. ایک چیز سے ہمیشہ یاد کر کے اس کو کھایا کریں کہ سبزیوں میں علماء لکھتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کو سب سے زیادہ کدو پسند صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالن کے موقع پر اگر اس میں کدو ہو، حضور علیہ السلام کو کدو تلاش کر کے کھاتا دیکھا گیا ہے. اگر ایک انسان کا بالکل ہی دل نہیں کرتا تو وہ علماء فرماتے ہیں بس یوں کہہ دے بھائی میں نہیں کھاتا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہے، اس سے زیادہ عیب نہ نکالے کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ فلاں ہے، نہ. اس لیے کہ خدا نہ کرے کہیں محمد الرسول اللہ کی پسند کی چیز کی نافرمانی نہ کر بیٹھے، توہین نہ کر بیٹھے. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ کبھی کدو پیش ہو اس نسبت سے کھا لیا کرو کہ حضرت محمد الرسول اللہ کو بہت پسند تھا، پھر لذت آ جائے گی. سمجھ آئی بات؟ اچھا، اسی حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ پھلوں کے بیج دیے، ان علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حجر اسود دیا. کیا دیا؟ حجر اسود دیا، جو مسجد حرام میں آج بھی نصب ہے، اور حاجی اور عمرے کرنے والے جاتے ہیں اور اس کو بھوسا دیتے ہیں، اور صحابہ نے بھی اس کو بھوسا دیا، اور حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی اس کو. اور حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے اہل دل نے فرمایا ہے نا کہ تیرے بھوسے کو دیتے ہیں ہم بھوسا، ورنہ مسلمان کے لیے کیا رکھا ہے پتھر میں. اور اگلی بات بھی سن لیں جسے مولانا عبد المعبود صاحب تاریخ مکہ المکرمہ میں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. حضور نے فرمایا یہ اتنا منور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نور پر پردہ ڈال دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے نور کو چھپاتے نہیں تو یہ مغرب میں ہوتا تو مشرق روشن ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو چھپا دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور یاد رکھیے گا استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے جو بات لکھی ہے مقام حیات میں کہ جو پردہ خدا ڈالتا ہے پھر وہ نہ ہٹتا ہے نہ پھٹتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے نور کو پردے میں کر دیا. اور وہاں آپ پھر آگے بھی فرمایا کہ یہ دودھ کی طرح ایسے سفید تھا جیسا دودھ سفید ہوتا ہے، لیکن حضرت آدم کے بیٹوں نے اسے چوم چوم کر سیاہ کر دیا. علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں معنی یہ ہے کہ اس پتھر کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھ دی ہے کہ یہ خود تو کالا ہو جاتا ہے لیکن چومنے والے کے دل کو روشن کرتا ہے.
بات سمجھ آئی؟ اور آگے بھی مولانا عبد المعبود نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے، یہ قصص الانبیاء چلتا رہے گا لیکن مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ حجر اسود کا بھوسا نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ حرمین کی زیارتیں نصیب فرمائیں۔ حرمین شریفین میں یہ پتھر ایسا ہے، مولانا عبد المعبود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ حجر اسود کی شان یہ ہے کہ حجر اسود کو جس شخص نے بھوسا دیا وہ یوں سمجھے کہ میں نے خدا کے ہاتھ کو بھوسا دیا۔ اس لیے یہ بھی علماء فرماتے ہیں حضرت آدم لائے۔ کون لائے؟ حضرت آدم لائے۔ یہ کچھ چیزیں علماء نے لکھی ہیں جو حضرت آدم وہاں سے لائے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ باقی قصص الانبیاء اور حضرت آدم کو آگے ہم علیہ السلام کے واقعے کو آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھ